السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ قرات کی تعریف و تقسیم وغیرہ کا بیان میں چل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے قرات کی تعریف پڑھ لی کہ قرات کسے کہتے ہیں، ساتھ میں اس میں آپ نے یہ بھی پڑھ لیا قرات کی تعریف و تقسیم میں کہ عین قرات کسے کہتے ہیں اور قرات کی کتنے اقسام ہیں، کتنی قسمیں ہیں۔ اس میں اپنی متواترہ، مشہورہ اور شاذہ پڑھ لیا۔ امید ہے کہ سب سمجھ گئے ہوں گے، اپنے ذہن میں اسے بٹھا لیا ہوگا۔ تو آج اسی سبق کا اگلا جو حصہ ہے وہ لے کے آئے ہیں، تو آپ نوٹ بک اور پین ساتھ رکھیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ لکھتے بھی جائیں۔ تو آج ہمارا سوال ہے کہ آپ کس امام کی قرات، کس راوی اور کس کے طریق پر قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 7 امام ہیں، تو ان میں سے ہمارے امام جو ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو ہم امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی جو روایت ہے وہی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں سوال ہے آپ کس امام کی قرات پڑھتے ہیں اور ان کے کون سے شاگرد ہیں، ان کے کون سے راوی اور کس طریق پر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو ہمارا جواب اس میں آیا ہے امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات بروایت حفص بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے ہیں، یعنی ہمارے قرات میں جو امام ہے وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور ہم امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ان کے جو شاگرد ہے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ انہی کے طریقے پر پڑھتے ہیں، اور طریقہ کیا ہے؟ بطریق شاطبی رحمۃ اللہ علیہ ہم قرات پڑھتے ہیں۔ آگے سوال ملحقات قرات کتنی ہے، یعنی ملحقات قرات کتنی ہے، اس میں ہمیں کتنی چیزیں آگے آ جائیں گے۔ قرات جو ملحقات ہے قرات میں ہمیں آگے کتنی چیزیں آئیں گی؟ تو جواب ہے 7 چیزیں آ رہی ہیں۔ کیا کیا ہے اس میں؟ وقف یعنی رکنا، پھر ہے وصل ملا کے پڑھنا، ابتدا، شروع، اعادہ، سکتہ، سکوت، قطع، یہ جو ہے یہ ملحقات قرات میں سے آتے ہیں۔ کیا کیا آتا ہے؟ وقف، وصل، ابتدا، اعادہ، سکتہ، سکوت، قطع، یہ 7 چیزیں جو ہے یہ ہے ملحقات قرات۔ یہ ہمیں آگے ان کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا تیسرا سوال آ گیا، ہر قاری اور مقری کے لیے کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ ہر پڑھنے والے اور پڑھانے والے یعنی جو استاد ہے ان کے لیے کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ کس اعتبار سے؟ قرات کے اعتبار سے، یعنی جو تجوید ہے اس اعتبار سے قاری اور مقری جو ہے اس کے لیے کتنی باتوں کا جاننا ضروری ہے؟ تو جواب میں ہم نے لکھا 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ ہر قاری اور مقری کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ کون سی 4 باتیں ہیں؟ علمی تجوید۔ علمی تجوید، تجوید کیا ہے؟ تجوید کے بارے میں ہر قاری کے لیے اور ہر پڑھانے والے کے لیے ضروری ہے، جو تجوید پڑھاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ علمی تجوید کیا ہے، اس کو یہ جاننا ضروری ہے۔ دوسری بات علم وقف۔ علم وقف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علم تجوید کے ساتھ ساتھ علم وقف کے بارے میں ہر قاری کے لیے اور ہر تجوید پڑھانے والے کے لیے یہ ضروری ہے، علم وقف کا بھی جاننا اور علم تجوید کا بھی جاننا ضروری ہے۔ ساتھ میں علم رسم عثمانی جو ہے، رسم عثمانی یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام نے ان کے بتائے طریقے کے مطابق جو قرآن کریم لکھا تھا تو اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، یعنی علم جو رسم عثمانی ہے اس کے بارے میں بھی ہر قاری اور مقری کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اور علم قرات، اور قرات جو ہے اس کے بارے میں بھی ہر قاری کے لیے جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے ایک تنبیہ بھی آئی ہے، وہ بھی میں نے لکھ کے رکھ دیا ہے تو آپ بھی سن لیں۔ وہ یہ ہے کہ ان 4 علوم کی مہارت حاصل کیے بغیر کوئی استاد اپنے شاگرد کو سند نہ دے، یعنی یہ جو 4 علوم ہے، علم تجوید ہے، علم وقف ہے، علم رسم عثمانی ہے، اسی طرح علم قرات ہے، ان 4 علوم کی جب تک ایک شاگرد کو یہ نہیں ہو جائے، مکمل نہیں ہو جائے شاگرد کو یاد، ان 4 علوم کی مہارت ایک طالب علم کو جب تک حاصل نہیں ہو جائے، ایک شاگرد کو جب تک حاصل نہیں ہو جائے، استاد اپنے شاگرد کو سند نہیں دے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر قاری کی تکمیل جو ہے وہ اسی پر موقوف ہے، یعنی یہ جو 4 علوم حاصل ہو جائیں اسے، علم تجوید، علم قرات، علم رسم عثمانی اور علم قرات جو ہے علم وقف، یہ 4 علوم اگر کسی کو حاصل ہو جائے تب ہم اسے قاری کہیں گے۔ تو استاد اپنے شاگرد کو اس وقت تک سند نہ دے جب تک ان 4 علوم میں اس کی مہارت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ آگے ہمارا جو اور سبق ہے وہ آ رہا ہے، 1 منٹ کے لیے میں ویڈیو روک رہا ہوں۔
جی، تو دوسرا سوال میں نے لکھ دیا اسی میں کہ باعتبار رفتار قرات کے مراتب کتنے ہیں، یعنی ہم جو قرات میں ہے اس میں رفتار کے اعتبار سے کتنے مرتبے ہیں، کتنے رتبے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے مراتب ہیں، باعتبار رفتار قرات کے کتنے مراتب ہیں، یعنی رفتار کے پڑھنے کے اعتبار سے، تیزی کے اعتبار سے کتنے مطلب قسمیں ہیں، کتنے اقسام ہیں اور کتنے مراتب ہیں۔ تو جواب آتا ہے 3 ہے۔ کیا ہے؟ 3۔ کیا کیا؟ ترتیل، حدر، تدویر، یہ باعتبار رفتار کے لحاظ سے اس کے مراتب ہے۔ کیا کیا؟ ترتیل، حدر اور تدویر، ٹھیک ہے۔ تینوں کی تعریف بتلائیے، یعنی ترتیل، حدر اور تدویر جو ہے ان کی یہ تعریف بتلائے کہ ترتیل کیا ہے، حدر کیا ہے اور تدویر کیا ہے۔ تو ترتیل نہایت آہستہ اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا کہ سننے والا اگر معنی جانتا ہو تو سمجھ بھی سکے اور لکھ بھی سکے۔ ترتیل یعنی اس طرح مطلب بالکل آہستہ سے اطمینان سے تلاوت کرنا ہے، پڑھنا کہ جو سننے والا ہے وہ اگر معنی جانتا ہے تو معنی سمجھ بھی سکے اور لکھ بھی سکے، بالکل آہستہ پڑھنا، ٹھیک ہے، اس کو ترتیل کہیں گے۔ حدر نہایت تیزی کے ساتھ پڑھنا کہ سننے والا نہ تو معنی سمجھ سکے نہ لکھ سکے، یعنی حدر بہت تیزی سے پڑھنا، ایسے تیز پڑھنا کہ جو سننے والا ہے سامع جو ہے نہ وہ معنی سمجھ جائے اور نہ وہ معنی لکھ سکے، اس قدر تیز پڑھنا۔ تدویر نہ بالکل تیز نہ بالکل آہستہ بلکہ متوسطہ درمیانی طریقے پر پڑھنا، یعنی نہ تیز پڑھنا ہے ترتیل کی طرح اور نہ حدر میں مطلب حدر کی طرح بالکل مطلب نہ اس کی ترتیل کی طرح آہستہ پڑھنا ہے اور نہ حدر کی طرح تیز پڑھنا ہے، بلکہ ان دونوں کی درمیانی جو صورت ہے وہ اختیار کرنا ہے، نہ تیز نہ آہستہ بلکہ درمیانی طریقے پر پڑھنا کہ سننے والا جو ہے اگر وہ معنی سمجھتا ہے تو معنی سمجھ سکے لیکن لکھ نہ پاوے۔ جیسے ترتیل میں ہم کہیں اسٹیج وغیرہ پہ پروگرام وغیرہ میں ہم تلاوت کرتے ہیں، وہاں بالکل آہستہ سے ہم تلاوت کرتے ہیں کہ جو سننے والے ہیں اگر وہ معنی سمجھ جائیں تو معنی لکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو معنی سمجھ بھی آ سکتا ہے۔ حدر عموماً آپ دیکھتے ہیں جب تراویح وغیرہ پڑھائی جاتی ہے تو حفاظ کرام جو ہے وہ اس قدر تیز پڑھتے ہیں کہ جو سامع ہے سننے والے ہیں اگر وہ معنی جانتے بھی ہیں تو ان کو نہ معنی سمجھ میں آ جائیں تو لکھنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تدویر وہ جو ہم عموماً 5 وقتہ جو نماز ہے، 5 گانا نماز ہے اس میں پڑھتے ہیں، اس میں ایسا ہے کہ اگر معنی سمجھنے والا ہے وہ معنی تو سمجھ سکتا ہے لیکن لکھ نہیں سکے گا۔ تو ترتیل نہایت آہستہ پڑھنا اور حدر بالکل تیز پڑھنا اور تدویر نہ تیز پڑھنا نہ آہستہ پڑھنا بلکہ ان کی درمیانی صورت میں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا ضروری ہے، یہ جو تینوں ہے ترتیل ہے، حدر ہے، تدویر ہے، اس میں ہر ایک کے لیے صفات اور مخارج کا خیال رکھنا، ان کی رعایت اس میں ضروری ہے، یعنی چاہے ترتیل میں پڑھا جائے، ترتیل میں تو انشاءاللہ مخارج بھی اور صفات بھی اچھے سے ادا ہو جائیں گے، حدر میں اس میں بھی کوشش کرنی ہے کہ مخارج اور صفات کی کیا ہے، مخارج اور صفات کی رعایت رہ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہمارا جو قرات کی تعریف و تقسیم وغیرہ کا بیان، یہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا جو سبق ہے وہ لے کے پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔